پیارے بچوں، کیا آج آپ لوگ سنڈریلا کی کہانی سنیں گے؟ بہت پہلے کی بات ہے کہ ایک ملک میں بہت خوبصورت لڑکی رہا کرتی تھی۔ اس کا نام سنڈریلا تھا۔ سنڈریلا کی ایک سوتیلی ماں اور 2 سوتیلی بہنیں بھی تھیں جو کافی بد مزاج اور بد سلوک تھیں۔ یہ تینوں سنڈریلا سے سارے گھر کا کام کرواتی تھیں۔ کبھی ماں آواز دیتی کہ کچن میں میری مدد کرواؤ، کبھی بہنیں کہتی ہمیں پانی پلاؤ، ہمارے سر میں تیل لگا دو، ہمارے کپڑے سری کر دو، سنڈریلا ادھر آؤ ہمارا یہ کام کر دو۔ سنڈریلا انہیں کبھی نہ نہیں کرتی اور جی اچھا امی جان کر کے سارے کام کر دیا کرتی، لیکن وہ لوگ کبھی اس کے کام سے خوش نہ ہوتے اور اس میں ہمیشہ کمی نکالتے اور اس سے بدسلوکی کرتے۔ جس جگہ وہ رہتے وہاں ایک خوبصورت بادشاہ حکومت کرتا۔ بادشاہ نے ایک دعوت نامہ جاری کیا۔ بادشاہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ نیک دل اور اپنے لوگوں کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھتا۔ اس نے کہا کہ میں اس لڑکی سے شادی کروں گا جو دیکھنے میں بہت خوبصورت ہوگی، اور میں اپنے ملک کی ہی کسی لڑکی سے شادی کروں گا، اور اپنے ملک کے تمام لوگوں کو دعوت نامہ بھجوایا۔ جو بھی لڑکیاں شادی کے قابل تھے ان سب کے گھر دعوت نامہ گیا۔ سنڈریلا کے گھر بھی دعوت نامہ آیا۔ اس کی ماں دعوت نامہ سن کے بہت خوش ہوئی۔ اس نے اپنی دونوں بیٹیوں کو دعوت نامے کا بتا کے تیاری کرنے کو کہا۔ انہوں نے کہا کہ سنڈریلا کو نہیں لے کے جائیں گے ہم۔ ناشکری بہنیں تیاری کے لیے گئیں اور کوئی کپڑا ان کو پسند نہ آیا۔ امی ہمارے کپڑے سارے پرانے ہیں، ہم یہ کپڑے نہیں پہنیں گے۔ ارے تم لوگ پریشان کیوں ہوتے ہو، میں تم لوگوں کے نئے کپڑے بنواؤں گی، آخر بادشاہ سلامت کی محل میں دعوت ہے، کوئی پڑوسیوں کے یہاں تھوڑی جانا ہے، اور نئے جوتے بھی تو لینے پڑیں گے۔ ہاں امی، ہم نئے جوتے اور نئے کپڑے پہن کے جائیں گے، اور دیکھیے گا بادشاہ ہمیں ہی پسند کرے گا شادی کے لیے۔ چلیں چلیں امی بازار چلتے ہیں۔ ہاں ہاں چلو چلو بازار چلتے ہیں۔ امی کیا میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ چل سکتی ہوں؟ کیونکہ نہ تو میرے پاس کپڑے ہیں نہ ہی جوتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ چل لوں؟ تم ہمارے ساتھ چلو گی؟ جی امی میرا بھی تو دعوت نامہ آیا ہے۔ ہرگز نہیں، گھر کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ دن گزرتے ہیں اور آخر کار دعوت کا دن آ جاتا ہے۔ سوتیلی ماں اور بہنیں تیاری شروع کرتی ہیں، نئے کپڑے پہنتی ہیں اور سنڈریلا کو آواز دیتی ہیں، سنڈریلا آ کے ہماری تیار ہونے میں مدد کرو، ہمارے بال بنا دو، مجھے جوتے پہنا دو سنڈریلا۔ ایک تو اس لڑکی سے کوئی کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا، گھر کا حشر دیکھو کتنا گندا ہو رہا ہے، سارا گھر پھیلا ہوا ہے، جب ہم واپس آئیں تو گھر سمٹا ہوا ہونا چاہیے۔ چلو بچوں ہم نکلتے ہیں، سنڈریلا گھر کو سمیٹ کے رکھنا، دروازہ اچھی طرح سے بند کر دو۔ تینوں ماں بیٹیاں بادشاہ کے محل کے لیے روانہ ہو جاتی ہیں۔ سنڈریلا بیچاری گھر سمیٹنے میں لگ جاتی ہے، صفائی کرتے ہوئے اس کا دل بھر آتا ہے اور وہ رونے لگتی ہے۔ اتنے میں ایک خوبصورت عورت اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ سنڈریلا اس کو دیکھ کے گھبرا جاتی ہے۔ آپ کون ہیں؟ گھبراؤ نہیں سنڈریلا، میں تمہاری دوست اور ہمدرد ہوں، اور میں سب دکھی لوگوں کی دوست ہوں۔ رو مت سنڈریلا، میں تمہیں بادشاہ کی دعوت تک پہنچا دوں گی، مگر میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ اچھے کپڑے، نہ جوتے، اور نہ ہی سواری۔ ان چیزوں کی تو فکر مت کرو، بس تم باہر جا کے باغ سے ایک بڑا سا پھل لے آؤ، اور جو تمہارے پاس چھوٹے چھوٹے چوزے ہیں وہ بھی لے آؤ۔ سنڈریلا کی سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا تھا، مگر اس نے کیا وہی جو اس عورت نے کہا تھا، اور وہ جا کے باغ سے بڑا سا پھل اور اپنے چوزوں کا پنجرا لے آئی، اور اس پری نے اپنی جادو کی چھڑی گھمائی۔ پھل ایک خوبصورت گاڑی میں بدل گیا، چوزے گھوڑوں میں تبدیل ہو گئے۔ ایک بار پھر پری نے چھڑی گھمائی، سنڈریلا کے پھٹے پرانے کپڑے
खूबसूरत जोड़े में तब्दील हो गए और इसके प्यारे प्यारे छोटे छोटे पाँव में शीशे की नाजुक सैंडल आ गई। अब तो सिंड्रेला बहुत ही खूबसूरत लगने लगी। फिर उस परी ने सिंड्रेला से कहा, सिंड्रेला, अब तुम बादशाह की दावत में जा सकती हो, मगर एक बात याद रखना, ये सारी चीज़ें जादू की हैं। रात के ठीक 12 बजे इस जादू का असर ख़त्म हो जाएगा, इसलिए तुम रात 12 बजे से पहले अपने घर पहुंच जाना। जाओ, शाबाश, मगर मेरी बात मत भूलना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ज़रूर 12 बजे से पहले आ जाऊंगी। ठीक 12 बजे से पहले, ये कहते ही परी गायब हो गई। सिंड्रेला महल की तरफ रवाना हुई।